خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک کی معیشت کو بحال کر دیا جائے، چاہے پبلک سپینڈنگ سے ہو، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے ہو، اوورسیز پاکستانیز کو زیادہ انکریج کیا جائے، بیرونی ممالک سے زیادہ معاہدے کیے جائیں، اس کے ساتھ ساتھ جو دوست ممالک ہیں ان کو راغب کیا جائے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں۔ تو یہ جو معیشت کا ہمارا حال ہے یا جو پرابلمز ہیں، یہ آج کی نہیں ہیں، اس پر یقیناً بلیم گیم بھی چلتی رہی ہے ماضی میں، لیکن خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 4 سال میں جب حکومت آئی پاکستان تحریک انصاف کی تو انہوں نے کچھ دعوے کیے تھے۔ دعوے یہ کیے تھے کہ ہم معیشت کو بحال کریں گے، کرپشن کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ IMF یا دیگر ایسے مالیاتی ادارے ہیں ان کے پاس نہیں جائیں گے، کشکول توڑ دیں گے۔ لیکن حکومت میں آنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ جو وہ دعوے کرتے آئے ہیں وہ یکسر غلط تھے، حقائق سے بالکل برعکس تھے، منافی تھے، جس پر پے در پے انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے یا فیصلے کرنوں میں تاخیر کی جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا بہت ہی برا حال ہو گیا۔ پھر کووڈ-19 نے رہی سہی کسر نکال دی اور اس کے بعد سیلاب نے۔ کوششیں جو جاری ہیں اس کے سلسلے میں آج تاجکستان کے صدر امام علی رحمان پاکستان کے دورے پر تشریف لائے اور انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی۔ بائی لیٹرل ریلیشن شپ پر یقیناً اس پر بات ہوئی، کیسے تجارتی روابط دونوں ممالک بڑھا سکتے ہیں۔ یہ کہا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا اور پاکستان میں جو کنیکٹیوٹی ہے اگر یہ ہو جائے تو بہت سارے مسائل پاکستان کے حل ہو سکتے ہیں۔ اس پر معاشی صورتحال پر اور سیاست اس میں کتنا ایک منفی سیاست کتنا منفی کردار ادا کر سکتی ہے، سارے بحالی پروگرام میں اس پر گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے ساتھ اخوان چٹان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، بہت شکریہ آپ کا۔ شیخ فیاض الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے، سر آپ کا بھی شکریہ۔ عامر ظفر دورانی صاحب ماہر معاشیات ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سلمان غنی صاحب سینئر تجزیہ کار مجھے لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی سلمان غنی صاحب۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا ناظرین آغاز کریں، محمد نوید اظہر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ نوید صاحب مجھے جوائن کرنے کا۔ آج سارا آپ یہ کور کرتے رہے جو کانفرنس ہو رہی تھی، اس کے بعد پریس کانفرنس بھی، اور پورے دورے کو آپ مانیٹر کر رہے ہیں، تھوڑا ذرا اسپیسیفک بتائیے گا کیا کیا معاہدے طے پا گئے ہیں؟ اور ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ یہ معاہدے تو ہوتے ہیں لیکن کوئی اس پر عمل نہیں ہوتا، کوئی پیش رفت نہیں ہوتی، اس دفعہ کیا فرق آپ کو لگا؟ جی بیسیکلی تو اس دفعہ دیکھیں پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب کی انویٹیشن پہ صدر جو ہے امام علی رحمان جو ہے وہ آئے ہیں پاکستان، اور وہ خود بھی ایک بڑے ویژنری لیڈر ہیں، اور وہ چاہتے ہیں خطے کا یہ جو آپس میں تجارتی روابط اور روڈ اور ریل اور ان تمام جو کمیونیکیشن ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے، کیونکہ اگر اگزامپل کے طور پہ ہم دیکھیں کہ یورپ کے جو ممالک ہیں وہ اپنی تجارت ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کی بیس پہ ایک بڑی اکانومی جو ہے وہ جوائنٹ اکانومی کی شکل اختیار کر گئے ہیں، مگر یہاں پہ ایک چیز بالکل میرے بارڈر کے ساتھ موجود ہے، مگر میں کئی ہزار کلومیٹر سے وہ چیز یہاں منگواتا ہوں۔ تو یہ دونوں لیڈر جو ہیں ان کا یہ ویژن ہے کہ ہم اپنے ریلیشن شپ جو ہے وہ خطے کے ممالک جو ایک دوسرے سے بڑھائیں۔ کچھ معاہدوں کی تفصیل بتائیے گا نوید جی صاحب۔ آج جو معاہدے ہوئے اس میں سب سے بیسک جو معاہدہ تھا، جیسے ہم اس کا ذکر بھی کر رہے تھے کہ وہ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدہ ہے، اور اس سے بڑا بھی ایک ویژن ہے جو تاجک صدر جو ہیں وہ رکھتے ہیں، وہ سہ افریقی ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم دونوں ملکوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ صنعت ٹیکنالوجی کے شعبوں میں جو ہے تعاون کے حوالے سے معاہدہ ہوا ہے۔ دوشنبے اور اسلام آباد جو ہیں یہ سسٹر سٹیز کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ایکسچینج کے حوالے سے معاہدہ ہوا ہے۔ اسی طرح ٹیکنالوجی کے ایکسچینج کے حوالے سے، اور ڈرگ کی جو ٹریفکنگ ہے اس کو روک تھام کے لیے جوائنٹ جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کوالٹی کنٹرول، فوڈ آئٹمز اور باقی جو چیزوں کے حوالے سے کوالٹی کنٹرول ہوتا ہے، اور کسٹم اور FBR کے درمیان ٹھیک ان کی جو کسٹم کا محکمہ ہے اور FBR کے درمیان، کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم خطے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم صرف 16 کلومیٹر اوے ہیں ان سے، اور درمیان میں آپ کو ہوتا ہے افغانستان کی وہ پٹی ہے۔ تو یہ ملک آپس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہوں گے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف کا یہ ویژن ہے، اور وہ صدر امام علی رحمان بھی یہ ویژن رکھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے ہی ہم۔ ایک آخری سوال نوید صاحب، یہ جو آپ نے ایک بڑی مختصر سی پٹی کا ذکر کیا ہے، کیا یہ ایک بنیادی وجہ ہے رکاوٹ کی؟ ورنہ تو تجارت تو چلتی بھی رہتی ہے، ویسے ماضی میں بھی ہوئی، لیکن جس فلو کے ساتھ ہونی چاہیے وہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکتی۔ جی بالکل، یہی بیسک پوائنٹ ہی یہ ہے کہ جب افغانستان اور یعنی پاکستان اور ان تینوں ملکوں کے درمیان اگر یہ چیز طے ہو جائے، جیسے آپ کو پتہ ہے نا کاسا 1000 بڑے عرصے سے
یعنی کہ وہ پینڈنگ ہے، اور اس کے اندر بیسک ریزن یہ سیکیورٹی کی صورتحال ہی ہے، اور ملک تینوں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں. کوشش لیڈرشپ کی یہی ہے کہ یہ مسئلے حل ہوں اور یہ معاملات جو ہیں وہ ترقی کی طرف جائیں اور تینوں ملکوں کے عوام اس سے خوشحالی حاصل کر سکیں. بہت بہت شکریہ محمد نویز اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے سینئر کرنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بہت شکریہ. اخونزادہ چٹان صاحب، آپ کی جانب آتا ہوں. اس کے ساتھ یہ جو تاجکستان کے صدر کا دورہ ہے، اسحاق ڈار صاحب نے بھی کافی گفتگو کرتے ہیں میڈیا سے بھی، انہوں نے کہا جی کہ ملک کی معیشت کو سیاست سے الگ کرنا ہوگا. اب یہ ذرا آپ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا ویژن ہے سیاست کو معیشت سے علیحدہ کرنے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی، یہ تو ہر پاکستانی سمجھتا ہے کہ معیشت پہ سیاست نہیں کرنی ہے. یہ ملک ہم سب کا ہے. اس ملک کا معیشت مضبوط ہو تو ہر صوبہ مضبوط ہوگا، وفاق مضبوط ہوگا، ہر فرد کو اس کا فائدہ ہوگا. تو معیشت کے لیے ہمیں اس طرح کے پالیسیاں بنانا چاہیے، چاہے حکومت جس کا بھی ہو، تو وہ تسلسل کے ساتھ چلے. اور یہ اگر ہمیں کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم سب کو اعتماد میں لے کے چلیں. جس طرح کہ 18ویں ترمیم سب سے مراد یہ، جس طرح ہم نے 18ویں ترمیم کیا تھا صوبائی خود مختاری کا، NFCA ایوارڈ کا، جس میں اپوزیشن، حکومت، ہمارے ادارے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ، ہمارا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے شامل، ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ریاستی ادارے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں. یہ ابھی آپ لوگوں نے تاجکستان کا ذکر کیا. جی تو تاجکستان کے ساتھ ہمارا ابھی بھی جب سے امارت اسلامی کا حکومت آئے تجارت کچھ اضافہ ہوا ہے. لیکن اگر ہم نے تاجکستان کی طرف جانا ہے تو ہمارے لیے شارٹ راستے چترال کا، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بیچ میں سے 60 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہ 60 کلومیٹر کا بھی نہیں ہے، یہ 22 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اگر آپ موٹر وے ٹائپ یا انڈس ہائی وے ٹائپ کوئی سڑک بنائیں گے تو یہ ڈسٹنس پاکستان اور سینٹرل ایشیا میں انٹر ہونے کے لیے یہ صرف 22 کلومیٹر کا راستہ ہے. لیکن یہ تب ہوگا کہ آپ چترال جائیں گے. اگر آپ کے پاکستان کے پورٹ سے سامان جائیں گے چترال کے راستے، الٹیمیٹلی تو افغانستان ٹچ کرنا پڑے گا نا آپ کو. تو افغانستان ٹچ کرنا پڑے گا، لیکن 22 کلومیٹر راستے کو سیکیورٹی دینا اور بات ہے. اور اگر آپ قندہار سے انٹر ہو جاتے ہیں یا جلال آباد سے انٹر ہو جاتے ہیں اور پورے افغانستان میں آپ جا کے اور پتہ نہیں کتنی صوبوں کو کراس کر کے آپ سینٹرل ایشیا میں انٹر ہوں گے تو یہ بہت مشکل ہے. تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ابھی سے یہ جو چترال ہے، چترال کے لیے موٹر وے یا انڈس ہائی وے بنائیں تاکہ اس پوائنٹ تک ہم پہنچ جائے جہاں سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ڈسٹنس جو ہے وہ 22 کلومیٹر کا ہے. چٹان صاحب، آپ نے بات کی کہ معیشت کو سیاست اور سارے ریاستی ادارے. آپ کو میں ایک وہ کلپ سناتا ہوں جو شہباز شریف صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی سے پہلا خطاب کیا تھا، کہ انہوں نے کیا کہا تھا اس وقت کے اپوزیشن لیڈر آج کے وزیر اعظم نے. آئیے دیکھیں، کو آفر کر رہی تھی کہ میثاق معیشت کرتے ہیں، اور آج کی حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ میثاق معیشت کرنا ہے، لیکن اس وقت تحریک انصاف جو حکومت میں تھی تو انکاری تھی، اور اب اپوزیشن میں اگر ہے تب بھی انکاری ہے. چٹان صاحب، اگر تحریک انصاف انکاری ہے تو آپ لوگوں کو آپس میں یا اداروں کے ساتھ یہ میثاق معیشت کرنے سے تو کوئی نہیں روک رہا، کیوں نہیں کر رہے تھے؟ دیکھیں باقی ہم سارے تو اکٹھے ہیں، ہم 11 جماعتیں، آج اکٹھے ہیں کل نہ ہوئے، پھر ہم 11 جماعتیں ہیں. کوئی لیفٹ کا ہے، کوئی رائٹ کا ہے. آئندہ کا جو سیاست ہے وہ تو ہمارے اور مسلم لیگ کے آپس میں ہوگا. یہ تو ہائیبریڈ ہے. ہائیبریڈ بیج تو ایک بار میں کا شکار ہو، ایک بار ہم بوتے ہیں تو دوسری بار وہ آپ اس کو اس بیج کو نہیں بو سکتے ہیں، اس کو نہیں کاشت کر سکتے ہیں. لیکن ہم جو اکٹھے ہوئے ہیں اس ملک کو بچانے کے لیے ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں. اور یہ پہلے بھی ہم اکٹھے ہوئے تھے. 18ویں ترمیم کے لیے ہم حکومت میں تھے، مسلم لیگ اپوزیشن میں تھا. معیشت میں ایک بات آپ کو کروں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معیشت مضبوط ہو، یہ صرف تجارت سے نہیں ہوگا کہ ہم سینٹرل ایشیا آپ بیچیں گے کیا؟ آپ کے پاس کیا ہے جو باہر دنیا کو؟ ہمیں اپنے ایگریکلچر پہ توجہ دینا ہوگا. ایگریکلچر ایک اس طرح کا آپ کا صنعت ہے، ایک اس طرح کا ادارہ ہے کہ یہ آپ کو پرافٹ دیتا ہے 6 مہینے کے اندر. یعنی اگر آپ نے آج گندم کاشت کیا تو 6 مہینے بعد وہ آپ کاٹیں گے، وہ آپ کو پیسہ دیں گا، وہ آپ باہر بیچیں گے. ایک تو اس سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ آپ باہر سے چیزیں منگواتے ہیں، دال منگواتے ہیں، گندم منگواتے ہیں، ایک آپ کا ڈالر باہر جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کا سارا فائدہ جو ہے وہ باہر کے کسان کو پہنچتا ہے. تو اگر ہم اپنے ایگریکلچر پہ توجہ دے دیں اور جو باہر کے مارکیٹ سے چیزیں ہم منگواتے ہیں، باہر کے کاشتکار اور زمیندار کو جو ہم بینیفٹ دیتے ہیں، اگر یہ ہم اپنے کسان کو دے دیں تو اس سے ہمارا اقتصاد
काफ़ी हद तक मजबूत हो जाता है। इस पे तफसील से मैं आपके पास आता हूँ कि हमने एक्सपोर्ट क्या करना है, कि हम मुल्कों से मुआहदे तो कर लेंगे लेकिन बेचेंगे क्या। शेख साहब ये फरमाइए कि ये मिसाक मईशत की जो बात हो रही थी, तो अगर PTI क्योंकि किसी भी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त, तो ये मीसाक तो हो सकता है PDM की जमातों में इदारों के माबैन, जैसे चटान साहब रिकमेंड कर रहे हैं। नहीं, जहाँ तक भाई इदारों की बात है, इदारों को तो मसला ही कोई नहीं। इदारे पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान की बका के लिए और उसकी फलाह के लिए हर मुमकिन कदम हुकूमत के साथ उठाएंगे, जो मुझे यकीन है। असल बात यह है कि हमें देखना होगा कि उस वक्त तक माशी तरक्की नहीं हो सकती जब तक कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम ना आए। सियासी इस्तेकाम के खिलाफ कौन पाकिस्तान में काम करता रहा है या कर रहा है, यह किसी से छुपी बात नहीं है। आप ही के सामने ही बात है कि तो हमारे तमाम दोस्त ममालिक से ताल्लुकात किसने ख़राब किए, सऊदी अरब हो जी, अमेरिका हो, यूरोप हो, कतर हो, वो कौन सी हुकूमतें हैं जिन्होंने ऐसे इक़दामात उठाए हैं जिनकी वजह से हमारे ताल्लुकात उन दोस्त ममालिक से ख़राब हुए हैं। और अब कौन है जो इस मुल्क की इकानमी के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है। अल्लाह के फजल करम से हमें यकीन है कि हमारी हुकूमत ने, जो PDM की हुकूमत है, उसने सियासी कीमत ज़रूर अदा की है, लेकिन पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है। और उसके मुकाबले में आप देखें, साबका वज़ीर ख़जाना अपने सूबाई वज़ीर ख़जाना को कह रहा था कि आप IMF को लिख दें कि हम इस मुआहदे के पाबंद नहीं हैं और ये किस्त नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ ये नंगी खुली मुल्क दुश्मनी है। अगर हम मुल्क में मुआशी इस्तेकाम ना ला सके तो सियासी इस्तेकाम ना ला सके तो मुआशी इस्तेकाम आना मुमकिन नहीं है। और जहाँ तक अखवन साहब ने बात की है, मैं इनसे मुतफिक हूँ। अगर हम एग्रीकल्चर पे तवज्जो नहीं देंगे तो हम माशियत को तरक्की नहीं दे सकते। आप पूरी ज़िंदगी आपकी सियासत में हो गई कि सियासी इस्तेकाम क्या मशरूत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत पे या नहीं? बात क्योंकि एक इंप्रेशन उन्होंने ये क्रिएट किया है कि जब तक हम ऑन बोर्ड नहीं होंगे या हुकूमत में नहीं होंगे सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। ये भी उनको बहुत जल्द पता चल जाएगा। वो जो रोज़ एक नया ड्रामा करते हैं अवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए कि हम पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, तोड़ के देख लें, इलेक्शन हो जाएंगे, उनको उनकी मकबूलियत का भी पता चल जाएगा और हमें भी अंदाज़ा हो जाएगा। हमें यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि रोज़ के झूठी बातों, झूठे नारों और दिलकश ख्वाबों के पीछे चलती रहे। आप देखेंगे कि इन इंतखाबात में PTI को जो कुछ उसने कौम के साथ किया है पिछले 4 सालों में, 3.5 सालों में, तो अब क्या ये मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं आपको आज का मिसाल देता जी, हूँ। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि सादकाबाद के कच्चे के इलाके में गन्ना काश्त न किया जाए क्योंकि डाकू वहाँ छुप जाते हैं। ये वहाँ की जो 4 साल जिसकी हुकूमत है उनकी लॉ एंड ऑर्डर की ये पोजीशन है कि वो लोगों को काश्त से रोक रहे हैं, गन्ना के डाकू हम नहीं रोक सकते। और करप्शन का जहाँ बात है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो फिगर्स दिए हैं कि पाकिस्तान का सबसे करप्ट इदारा जो है वो पंजाब पुलिस है। आपने भी देखा होगा, नहीं तो आप देख लीजिए गूगल करके। तो ये तो उसके 4 साल कारकर्दगी बात वो करते नहीं है और बस चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगाते हैं, अवाम को गलत राह पे ले जाना चाहते हैं। ठीक, बिल्कुल। आमिर दुरानी साहब, अखुनज़ादा चटान साहब ने एक सवाल उठाया है और एक मशवरा भी दिया साथ। अब जब ताजिकिस्तान के सदर यहाँ आए हैं, इसका मतलब है कि ताजिकिस्तान के साथ बहुत तेज़ी के साथ हम आगे कोऑपरेट कर सकते हैं कि हाईएस्ट लेवल पे जब इतना एक विज़िट आपका हुआ है, हम बेचेंगे क्या? जी शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए बेचने के हिसाब से, चूँकि मैं तो वहाँ पे आपको पता है काफ़ी देर रह भी चुका हूँ और आप रिसेंटली वहाँ विज़िट करके भी आए हैं। और हाँ, इस पिछले महीने नवंबर में वहाँ था भी। तो देखिए हमारी जो इन्होंने बात सही की, हमारी जो एग्रीकल्चर यानी ज़राती जो हमारी प्रोडक्शन है उसकी खपत वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उसकी मिसाल चाहे आलू ले लें, चाहे प्याज ले लें, चाहे आप हमारा सिट्रस ले लें, आप कोई हमारी आम दालें हो गई, चावल हो गया, तो ये सारा वो माल है। और इसमें एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि ये ज़रूरी नहीं होता कि आप हमेशा कोई भी चीज़ पैदा करें तो उसको इस अमाउंट में पैदा करें कि वो पूरे साल में आपका सरप्लस हो। क्योंकि ये सारा जो इलाका है, मिसाल पे अफ़गानिस्तान को अगर आप देखें तो जिस वक्त गंदम अप्रैल मई में इधर कंधार और इस निचले इलाके में उर्ज़गान तक पक रही होती है, कुंदूज़ में और बदख्शां में जाके वो कहीं जाके सितंबर में जाके वो पकती है, क्योंकि मौसम इस तरह का होता है। जिस तरह आप गिलगित बल्तिस्तान में देखते हैं कि तीनों जो इलाके हैं, अमीर के, बल्तिस्तान के और गिलगित का, उनकी फसल का पैटर्न मौसम की वजह से फ़र्क। तो कहने का ये मकसद है कि इसी तरह आप जलालाबाद और पेशावर के दरमियान ट्रेड देख लें, कभी आलू प्याज उधर से इधर जाता है, टमाटर कभी उधर से इधर आता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो अगर नकलो हमल के मसाइल ज़रा हल कर दिए जाएँ, जो कि अभी मैं गया था तो मेरा हुस्न इत्तफाक है कि मेरी चूँकि तालिबान हुकूमत के
ये गुमरुक के जो उनके कस्टम्स के नुमाइंदे हैं, इसी तरह ताजिक कस्टम्स कमेटी से मिला हूँ, इस तरह मैं तरमेज़ में जाके उनकी कस्टम्स कमेटी और जो तालिबान यानी जो हुकूमत है वहाँ पे उनसे, तो मैंने उसमें देखा कि जो दोनों ममालिक हैं उनके थोड़े से जो मुझे फ़र्क नज़र आया है, जिसमें कि मुझे फिर ये बात समझ आई है कि जब मैंने ताजिक की इम्पोर्ट देखी तो जो कि वो किताबों में हम सबको पता है वो लिखा हुआ है कि ये कॉफ़ी मंगवा रहे हैं, ये दाल चना मंगवा रहे हैं, ये सिट्रस जा रहा है, लेकिन वो जब आप पता करें तो जब 19 मिलियन अफ़गान इस वक्त गुर्बत का शिकार हैं और वहाँ पे कोई ख़ास फसल का वो सिस्टम ख़त्म हो गया है और एग्रेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से अफ़गानिस्तान मुश्किल से 14% काश्त के काबिल है, और ये पूरे अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, 6 लाख किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का, पाकिस्तान 8 लाख है। तो मैं साथ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये जो बात उन्होंने की है ना वाखान वाली, ये वाखान का मसला हमें बहुत पहले हल कर लेना चाहिए था, और अभी ये जो आए हैं इसमें 2 नुकात बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात यह है कि नकल हमल के लिए मैं इन दोनों से मुत्तफ़िक हूँ कि जितना को शॉर्ट रास्ता होगा, लेकिन एक बात जो मुझे कम से कम तहकीक से पता लगी और उसके पास मेरे पास सबूत है कि जब से पुरानी हुकूमत गई है और तालिबान की हुकूमत आई है तो सेफ्टी ऑफ पैसेज जो है वो बेहतर हो गया है। अच्छा। करप्शन कस्टम्स की ख़त्म हो आपको गई याद होगा अफगानिस्तान में। आपको याद होगा कि जब अशरफ गनी की हुकूमत थी और किसी भी बैन अल-अक़वामी कंपनी ने या इवन के नेटो फोर्सेस ने कहीं ट्रैवल करना होता तो तालिबान को वो पैसेज मनी या भत्ता या जो भी नाम दे देते थे। सो तालिबान समझते हैं कि ये कॉरिडोर का या एक्सेस देने का उन्हें कितना फ़ायदा हो सकता है। तालिबान देखिए ना, अब ये तो लोगों ने इल्ज़ाम लगाना है कि वहाँ पे काश्त जो है ड्रग्स की यानी ओपीएम की भी और marijuana की वो डिफरेंट सीजन्स होते हैं वो ज़्यादा हो रही है, लेकिन जो असल हक़ाइक़ ये हैं कि तालिबान का जो सही इस वक्त वसीला है आमदनी के जो है वो यही ट्रांजिट है। आप कोई चीज़ उठा के देख लें, कॉफ़ी पाकिस्तान के पोर्ट से आती है, वहाँ जाके रीओरिजिनेट होके और ताजिकिस्तान ख़रीद रहा है उसको। तो जहाँ तक फिर दूसरा जो बात ये रही कि ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि ताजिक एक मुल्क ऐसा है ताजिकिस्तान कि जिनको पैदाइश पे सारे फॉर्मर सोवियत यूनियन स्टेट्स में ये हक हासिल है कि वो 2 शहरियत ले सकते हैं, रूस की भी और ताजिक भी। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता है, जिसकी वजह से इस वक्त ताजिकिस्तान में एक इंतहा की स्टेबिलिटी पाई जाती है क्योंकि रूबल ट्रेड हो रहा है। और दूसरी बात यह कि उनका जो उनकी सरहद है अफ़गानिस्तान से, पूरी जितनी सरहद है वो सारी रशियन आर्मी उनको इनडायरेक्टली डायरेक्टली वहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सलमान गनी साहब, अभी बात हो रही थी कि इदारों को भी एतमाद में होना चाहिए या मिसाक मईशत का जो एक प्रपोज़ल शहबाज शरीफ साहब ने एज अ अपोजिशन लीडर जो फ्लोट किया था, क्वेश्चन इज़ कि इदारों को इसमें शमूलियत कितनी अहम है। और 2 मैं मिसालें आपके सामने रखता हूँ कि एक फ़ैसला आया स्टील मिल्स का और एक आया रेकोडेक का माजी में, और उन फैसलों से हमें यही बताया गया कि मुआशी तौर पे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ और अब हुकूमत ने रेकोडेक के ऊपर दोबारा सुप्रीम कोर्ट से गाइडेंस ली है जो उसको मिल चुकी है। तो ये कितना अहम है कि इदारों को भी मालूम हो कि वो कोई भी फैसला करेंगे उसका कितना बड़ा सियासी या मुआशी उसके असरात हो सकते हैं मुस्तकबिल में। सलमान गनी साहब। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। अभी आपके मुअज़्ज़ज़ शुरका ने मज़बूत मईशत की अहमियत और हैसियत की बात की है, और मेरा सवाल भी ये है कि जब हम एक न्यूक्लियर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान आखिर क्यों कर मज़बूत मईशत की मंजिल पे पहुंचने में कामयाब नहीं हुआ। और इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पे जो इस्तेहकाम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जहाँ तक आपने अदारों की बात की है, देखिए पाकिस्तान के अदारे स्टेक होल्डर हैं, और जब किसी मुल्क ने तरक्की की मनाजिल तय करनी होती है तो उसमें सिर्फ बुनियादी रोल हुकूमत का नहीं होता, उसमें अपोजिशन का भी एक किरदार होता है और पाकिस्तान के अदारों का भी एक किरदार है। और आपने जैसे क्लिप चलाया इसी प्रोग्राम के आगाज़ पर, शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन लीडर थे तो उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर को अपना तावन पेश किया था और नेशनल डायलॉग की बात की थी इश्यूज़ के हवाले से, लेकिन आप वो क्लिप भी चलाते जो जवाब में उन्होंने जवाब क्या दिया था। मैं समझता हूँ कि बुनियादी ज़िम्मेदारी अगर हुकूमत की होती है, लेकिन 3.5 साल उन्होंने उस वक्त के अपोजिशन लीडर से मिलना भी गवारा नहीं किया। और आज जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम पर जोर देती नज़र आती है,
تو ذرا ان کے کردار کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ وہ جو سیاسی استحکام کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کے حوالے سے ان کا اپنا کردار کیا ہے. اور میں آج ایک لیڈر کو سن رہا تھا کہ وہ اپنی تقریر میں بار بار ملک کی معیشت کا رونا روتے ہوئے یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. کیا کوئی ذمہ دار لیڈرشپ یہ بات یہ ذمہ داری کے متقاضی ہے کہ وہ یہ کہے کہ پاکستان جو دیوالیہ ہونے کے نزدیک ہے؟ سلمان غنی صاحب ایک سوال ہے، آپ کیونکہ بہت قریب سے سیاسی جماعتوں کو جانتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، آپ تجزیے لکھتے ہیں، خبریں آپ دیتے ہیں ہمیں. سوال یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی یہ تو کہتے ہیں کہ جی نا تجربہ کار ٹیم تھی، غلام سرور خان صاحب نے پی آئی اے کے ساتھ کیا کیا، یا ندیم بابر صاحب جب تھے تو اس وقت ایل این جی پہ سودوں میں کس طریقے سے تاخیر کی آپ نے، یا اسد عمر تھے جو IMF نہیں جانا چاہ رہے تھے، پھر حفیظ شیخ صاحب کو لایا گیا. تو یہ پے در پے آپ نے جو اس قسم کی پرفارمنس دکھائی ہے، تو اس کے بعد بھی آپ کو ریئلائزیشن نہیں ہے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بہت ٹھیک جا رہے تھے لیکن اس حکومت نے آ کے 8 مہینے میں بیڑا غرق کر دیا. دیکھیں شہزاد، آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے. بات یہ کہ یہ وہی حکومت تھی جو خود اس وقت کے حکمران نے یہ تسلیم کیا تھا کہ ہماری تو تیاری نہیں تھی. آخر وہ کون تھے جنہوں نے لا کر انہیں مسند اقتدار پہ بٹھا دیا؟ اور اس وقت کا حکمران اپوزیشن میں کہتا تھا کہ میں IMF سے رجوع کرنے پہ خودکشی کو ترجیح دوں گا. اور پھر انہوں نے 4 وزراء خزانہ بدلے. آج ان کا رول کیا ہے؟ آج کیا وہ پاکستان کے اندر استحکام چاہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے اپنے ابتدائیے میں ایک بات کی تھی کہ پاکستان کے دوست ممالک جو ہے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری چاہتے ہیں. سرمایہ کاری کا عمل اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری وہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کے ساتھ مشروط ہے. لیکن اگر آپ احتجاجی سیاست کریں گے، آپ لانگ مارچ پہ یقین رکھیں گے، آپ دھرنا سیاست، ایک دفعہ تو آپ اقتدار پہ آ جائیں گے. لیکن پاکستان کے لوگ یہ سوچنے پر بھی مجبور ہوں گے کہ ایک شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں احتجاج کے ذریعے مسند اقتدار پہ پہنچوں گا اور پھر اپنی نااہلی اور ناکامیوں کی وجہ سے پاکستان کو اس نیچ پہ لا کے کھڑا کر دوں گا کہ پاکستان کی معیشت کے آگے بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہے، تو یہ پھر پاکستان کے لوگوں کے سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے سنجیدگی نہیں دکھاتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جس گمبھیر صورتحال سے 2-4 ہے، اس میں ماضی کی حکومت کا بھی کیا در ہے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں پہ ایسے فلاس موجود ہے کہ حکومت کو اپنے طرز عمل پہ ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے. اور ابھی آپ کے شیخ فیاض صاحب نے غالباً یہ کہا کہ جی وہ تحریک انصاف کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، ہمیں بطور جرنلسٹ یہ ماننا چاہیے وہ بھی پاکستان کی ایک پولیٹیکل فورس ہے، اور ان پہ اتنا پریشر پڑنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نیشنل ڈائیلاگ اور خاص طور پہ معیشت کے جیسے سنجیدہ عمل پر بھی آپ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا پاکستان کا ایشو یہی ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو چور اور ڈاکو قرار دیں؟ پاکستان کے اندر پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی معیشت پر سنجیدگی ظاہر نہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ بڑے باشعور ہیں اور وہ سب کی باڈی لینگویج بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کے خیالات سے بھی مستفیض ہو رہے ہیں. اور یہ فیصلہ بالآخر پاکستان کے عوام نے کرنا ہے کہ وہ مسند اقتدار پہ کس کو بٹھاتے ہیں، اور یہ فیصلہ ووٹ کے ذریعے ہوگا، احتجاج کے ذریعے نہیں ہوگا. بالکل، ووٹ کے ذریعے ہوگا، احتجاج کے ذریعے نہیں ہوگا. اخوندزادہ ریحان صاحب، آپ ابھی شیخ فیاض الدین صاحب بات کر رہے تھے یا PDM کے دیگر رہنما کہتے ہیں کہ جی اگر اسمبلیاں توڑنا چاہیں شوق پورا کر لیں اور بالکل اس کے بعد الیکشن کرا دیں گے اور پھر دیکھ لیں گے کون کتنا مقبول ہے. تو آپ لوگ کیوں KP اور پنجاب اسمبلی میں ریزولوشن موو نہیں کر دیتے کہ جی اسمبلی کو ڈیزالو کیا جائے اور یہ جو ایک انسرٹنٹی اور یہ اس طرح کی پھیلائی ہوئی اس کو ختم ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی، Why you not calling their bluff؟ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ملک بہت مشکل حالات میں ہے، اور جس کو جہاں پہ مینڈیٹ ملا ہے یا مینڈیٹ دیا ہے وہ اپنے صوبے کے عوام کے لیے، وہ اپنی صوبے کے لوگوں کے لیے کام کرے. اچھا، PTI کو بھی وفاق کی 4 پرویز الہی صاحب کے خلاف آپ عدم اعتماد کیوں لانا چاہ رہے ہیں؟ پھر ہر سیاسی جماعت یہ چاہتے ہیں کہ میں اقتدار میں آ جاؤں، ٹھیک، اور میں اپنے منشور کے مطابق لوگوں کا خدمت کروں، اور یہ موقع جس کو بھی مل جاتا ہے، چاہے وہ ہم ہے یا اپوزیشن والے ہیں، ٹھیک، جس کو بھی یہ موقع ملتا ہے تو وہ ضائع نہیں کرتے ہیں. لیکن ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہتے، ہم کوئی غیر جمہوری کام نہیں کرنا چاہتے. عدم اعتماد لانا یہ سیاست میں، یہ جمہوریت میں، یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے. بہتر تو یہ تھا کہ ہر کوئی اپنی صوبے میں جس کو جہاں پہ مینڈیٹ ملا ہے لوگوں کو مدت پوری کرے، مدت پوری کرے، ٹھیک، کام کرے. اگر
फिर असम्बली को तोड़ना चाहते हैं, तो ये भी कोई गैर कानूनी काम नहीं है, गैर जमहूरी काम नहीं है। अगर वो तोड़ना चाहते हैं तो बेशक तोड़ नहीं, दें। नहीं, मेरा सवाल हम इसलिए इलेक्शन- पूछा आपसे सर मैंने, हम इलेक्शन में आ जाएंगे, जी, जी। इलेक्शन कर लेंगे। सवाल इसलिए पूछा कि जब से ये इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है तो एक आपके सर पे नहीं तो आवाम के सर पे एक तलवार लटका दिया। हर रोज़ एक यही टेंशन बहस है कि जी असम्बली टूटेगी नहीं टूटेगी, कोई क्या बात करे कोई क्या बात भाई करे। अब लोग समझ चुके हैं, समझ गए। किसी के ऊपर तलवार नहीं है, तलवार जो है इमरान खान साहब के सर के ऊपर है। बंद गली में पहुंच गया है, एक बंद गली से निकल जाता है तो दूसरे में घुस जाता है। पहले कहा था कि हम वो क्या हकीकी आज़ादी मार्च करेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, इस्तीफा लेके आएंगे, यहाँ पे आ गया तो इसका वो जो मकासद थे वो पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने अपने पैसे सेविंग के लिए कह दिया कि हम असम्बलियों को तोड़ देंगे, लेकिन नहीं तोड़ेंगे। मैं लिख के देता हूँ कि नहीं तोड़ेंगे। ये जो इसके जलसे है, जुलूस है, ये तो सारे ये पुख्तनख्वा अभी जो मार्च था इसमें ये 4 इकाइयों पे इसका जो हुकूमत है पुख्तनख्वा का, ये उसको हेलीकॉप्टर का चस्का लगा है, उसको प्रोटोकॉल का चस्का लगा है। अगर ये पंजाबी असम्बली को तोड़ देंगे और कल किसी उसको सजा हो जाएंगे, अभी तो उसको ये है कि वहाँ पे उन्होंने पनाह ली है, कभी जाके पुख्तनख्वा भाग जाते हैं वहाँ पे पनाह लेते हैं, उसको ये भी यकीन है कि अगर मैं पंजाब की जेल में चला जाऊँगा तो मुझे थोड़ा बहुत सहूलत होगा। लेकिन अगर ये भी अपोजिशन के हाथ में आ जाएंगे फिर ये क्या करेंगे? सही, बिल्कुल ये ठीक। नहीं तोड़ेंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, ये तोड़ेंगे नहीं। ठीक। शेख फयाजुद्दीन साहब, आमिर साहब आप भी इस पे इज़हार ख्याल कीजिएगा कि एक तो इमरान खान या तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ केसेस हैं जो सामने आए हमारे, चाहे वो तोशा खाना हो, फॉरेन फंडिंग हो या दीगर मामलात हों, लेकिन कुछ उनके फैसले हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि LNG अगर टाइम पे हम मुआहदे कर लेते तो सस्ती मिलती, वो नहीं की तो महंगी मिल गई हमें, और भी इस तरह बेशुमार उन्होंने डिले किया या फैसले उनके गलत साबित हुए। इस चीज़ का कोई आप समझते हैं कोई इसका एक ऑडिट ज़रूरी है कि देखा जाए कि उनकी ये फैसले जो किए उन्होंने इनकॉम्पिटेंस की बुनियाद पर किए या बैड फेथ में किए? बात ये है कि हमें ये समझना होगा कि ये PTI चाहती क्या है। जिस दिन से हुकूमत में आई है, इनका जो मुतमाए नज़र है वो हर सूरत में हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना और माशियत को बर्बाद करना है। आप ये देखें कि कोई ये सोच सकता है कि अपने मुल्क के बारे में ये कहे कि हम डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं? जिसका घर जल रहा हो वो कभी कहेगा कि इस पे पानी ना डालो, पेट्रोल डाल दो? ये तो वो यही कुछ कर रहे हैं। हमने अपनी सियासत को दाव पे लगा के रियासत को बचाने की कोशिश की है। 4 साल में जिस माशी दलदल में इन्होंने हमें फंसाया है, उससे निकलने के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। उसके लिए हमने अपनी सियासी सरमाया भी कुर्बान कर दिया है। आपको याद होगा कि PTI का टिकट लेने के कोई तैयार नहीं था। लोग जितने भी इलेक्शन उनके दौर में हुए थे, 13-14 इलेक्शन हुए थे, ये सब के सब हार गए थे। और जहाँ पे इनकी हुकूमतें थी वहाँ हारे थे, जहाँ इनकी हुकूमत नहीं थी सिंध में, वहाँ पे इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो गई थी। तो लेकिन अब हमने ये सोचा है कि हमने हुकूमत इसलिए नहीं ली कि हमें हुकूमत का चस्का था। अगर हुकूमत ना लेते तो मुल्क यकीनन डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा था और गिरने वाला था। हमने मुल्क को बचाने के लिए ये रिस्क लिया है और इसके लिए हमने कुर्बानी भी दी। हम इसीलिए चाहते हैं कि हमें कुछ मौका मिल जाए। अच्छा, ये रिस्क भी आपने काफ़ी लेट नहीं लिया, ये तो बड़े अरसे से सूरत हाल हमारे सामने थी। वो जब तक देखे ना, जब तक उनके पास वो एक सहारा था वो निकला तो हमें मौका मिला तो हमने उनको हटा दिया। जब तक कि बैसाखियाँ उनके साथ थीं तो उस वक्त तक ये मुमकिन ही नहीं था कि इनके खिलाफ अदद इतमाद कामयाब होता। जैसे ही वो बैसाखियाँ हटी और तमाम मुहिब वतन जमातों को मौका मिला, वो इकट्ठी हुई और उन्होंने इनसे पाकिस्तान की जान छुड़ा दी। और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ताला से तवक्को है, ये ममलिकत खुदादाद है, खुदा ने हमें ममलिकत दी है और उसी के सहारे के हम इंशाअल्लाह इसको इस मुश्किल से निकाल के साहिल मुराद तक और इंशाअल्लाह माशी मुश्किलात से हम बाहर निकल जाएंगे। आमिर दुरानी साहब, इस पे कोई अगर इज़हार ख्याल करना चाहें, फिर एक सवाल है मेरे पास आपके लिए। जी, इस पे तो जल्दी से मैं ये कहूँगा कि एक चीज़ पे मुझे फ़ौरन आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि ये जो हम इस लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि सियासी इस्तेकाम, और एक दूसरी तरफ हम एक इस्तेमाल करते हैं चार्टर ऑफ इकॉनमी। जी जी, ठीक है, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। और मैं वो लोग जो सियासी इस्तेकाम की बात करते हैं वो किसी हद तक मैं उससे मतलब मेरा मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन जो लोग ये बात कहते हैं कि सारी जमातों का इकॉनमी पे एक चार्टर होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि ये तो जमहूरियत की एक ऐन नफ़ी है। यानी आपकी पार्टी अपने मंशूर लाती है, उन मंशूर का जो सबसे आगे चीज़ होती है कि मुल्क की मईशत कैसे ठीक करनी है।
آپ کا سٹائل اور ہو سکتا ہے, دوسرے کا سٹائل اور ہو سکتا ہے, وہ کچھ مختلف ٹولز لیکن استعمال کرے گا. اس میں منیمم کامن گراؤنڈ تو ہم جی ڈھونڈ سکتے منیمم ہیں کامن گراؤنڈ دیکھیں جی کہ معیشت جی پہ کوئی اگر آپ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے تو وہ بیچ میں نہ رک جائے, نہیں، کٹائی میں نہ یہ پڑ جائے, دیکھیے، مکمل ہو جائے. یہ آئی تو ایم ایف سے معاہدہ کیا ہے تو اس کو مکمل ہونا چاہیے, اس ٹائپ کی چیز. محترم دیکھیے, یہ اس میں آپ کو پھر بار بار بتا رہا ہوں, دنیا کے کسی ملک میں یہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ جو پروجیکٹ اگر پبلک انٹرسٹ میں بنے گا تو وہ کوئی حکومت نہیں روکتی ہے. ماضی میں ٹھیک ہماری ہے, ایسی میں آپ کو ایک افسوسناک سمپل, مثالیں میں ہیں. آپ کو سیدھی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. موٹر وے کی ایگزامپل پشاور والے کی لے لیجئے. پہلے جیسے ہی نواز شریف صاحب جاتے ہیں اور پی 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 کی حکومت آتی ہے اور اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے, پھر اس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے جب ٹرکش چونکہ ٹھیکیدار انوالوڈ ہے. تو اس کی میں مثال ہے, لیکن میں ایک بات آپ کو ذرا بتا دوں. دیکھیے, اس میں سیاستدانوں کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ معیشت خراب ہوگی. دیکھیے, آپ کو جس چیز پہ ہم نے فوکس نہیں کیا ہے کہ پچھلے 40 سالوں میں کیا ان سیاستدانوں کے جو اقتصادی اور ان کے معاشی ماہرین جن کے اوپر انہوں نے جن پتوں پہ مطلب وہ بیٹھے ہوئے ہیں, جن شاخوں پہ, وہ بدلے نہیں ہیں اور وہ ان کو ہر دفعہ لا کے ڈبوتے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی والا ہو, چاہے وہ پی 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 والا ہو, چاہے وہ پی ایم ایل این والے ہوں. اس کی آپ کو صاف مثال یہ نظر آ رہی ہے کہ کوئی بھی حکومت جو آتی ہے ان کے وزراء تو بالکل یہ مطلب میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں ان کو جج نہ کروں, کیونکہ وہ سب ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے, وہ آگے آئے ہیں, تو ہم ان کو یہ کہنا کہ آپ محب وطن نہیں ہیں, یہ تو مطلب ایک جائز سی بات نہ ہوئی. بالکل. لیکن بات یہ ہے کہ آپ جو کامن گراؤنڈ مانگ رہے ہیں سب سے, اگر وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ جی آپ کی ایک منیمم معاشی آپ کی کامن گراؤنڈ ہو, تو وہ کامن گراؤنڈ تو محب وطنی کی وجہ سے ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو ایک منٹ کوئی چڑان صاحب ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ بالکل میں ان کے بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن اس طرح زندگی میں نہ کبھی ہوا ہے نہ کسی ملک میں اس طرح ہوگا. جس طرح ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کر رہے تھے اور ہمارا سابق وزیر خارجہ جس طرح کے پی کے لوگوں سے انہوں نے کہا تھا وہ آڈیو آ گیا تھا, تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ سیاست نہیں ہے, یہ ملک کی تباہی ہے جو انہوں نے کیا تھا. یا 2 دن پہلے جو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اور فینانس منسٹر کشمیر کا اور گلگت بلتستان کا بٹھایا تھا اور جس طرح کے اکانومی پہ سیاست کر رہا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. یا ایسے حالات جو سیلاب آ گئے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے بی بی سی کو انٹرویو دے رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کو آپ لوگ امداد نہیں دے دے اور یہ سارے کھا جائیں گی, یہ سارے چور ہے, ڈاکو ہیں. یا اس طرح کے جو جعلی سوشل میڈیا پہ چلا رہے تھے کہ یہ امداد کا سامان ملا ہے, پتہ نہیں وہ کس زمانے کے وہ تصویریں چلا رہے تھے, ویڈیو چلا رہے تھے کہ یہ تو اس دکان میں پڑا ہے, اس دکان میں پڑا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ساری سیاسی پارٹیوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح کا سیاست معیشت پہ نہیں کرنا چاہتے. باقی تو ہر ایک کا اپنا پالیسی ہے, اپنی پالیسی کے مطابق وقت ذرا بچانا ہے مجھے. سلمان غنی صاحب, ایک سوال یہ بنتا ہے ضرور ہے کہ اب تاجکستان کے صدر پاکستان کے دورے پہ ہیں اور پاکستانی حکومت کہتی ہے کہ ہمارے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں ہم چاہتے ہیں کہ تاجکستان کی مدد سے کوئی ہم سرمایہ کاری کریں, وہاں کوئی جوائنٹ وینچر کریں, یا جیسے ایک بات ہوئی کہ لاہور کو جڑواں شہر کا درجہ دے دیا جائے. اب کیا یہ سوال تاجک سائیڈ نہیں اٹھائے گی کہ آپ کی جو پنجاب حکومت ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ جی ہم تحلیل ہونے جا رہے ہیں یا اسمبلیاں ٹوٹنے جا رہی ہیں, وہاں پہ 3 4 5 6 مہینے تک جو ہے وہ ایک نئی حکومت کا عمل جو ہے وہ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. سو اس دوران کیوں کر کوئی بیرونی سرمایہ کار یا کوئی حکومت جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہوگی, آپ جب ایسی وائبز دیتے ہیں, ایسے بیانات دیتے ہیں؟ شہزاد صاحب 2 باتیں ہیں. ایک بات تو ابھی کہی گئی کہ جب معیشت پہ ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال آج سے 8-10 سال پہلے دیکھیں تو کبھی معیشت پہ اس طرح سیاست نہیں ہوتی تھی, اور ہمارا معاشرہ اور ہماری سیاست اتنی پولرائز نہیں تھی کہ پاکستان کے ہر طبقے کے اندر ایک نئی کیفیت طاری کر دی گئی. اور اس سے پہلے پاکستان کی سیاست میں اتنا ٹکراؤ اور اتنا تناؤ نہیں تھا. اور آپ دیکھیں کہ انتخابات ہوتے تھے, انتخابات کے بعد حکومتیں بنتی تھی, حکومتیں جو اپنے منشور کو لے کے آگے بڑھتی تھی. پاکستان کا بڑا سیاسی المیہ یہ ہے, یہ میں آپ کو 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو دوسری پارٹی, ایک پارٹی تو مسند اقتدار پہ پہنچ جاتی ہے, دوسری پارٹی جناب سڑکوں پہ آ جاتی ہے, اور یہ رجحان پلینڈ تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے اور اس کو اندرونی طور پہ غیر مستحکم کیا جائے. اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ جو بھی شخص پاکستان کو جان بوجھ کے غیر مستحکم کرتا ہے یا پاکستان کی معیشت پہ اثر انداز ہوتا ہے,
تو لازمی یہ ایجنڈا پاکستان کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے. لیکن دوسری سلمان بات صاحب آپ نے اس میں اسمبلیز کی ہے، کچھ چیزیں لیکن تو پاکستان سلمان غنی کی عوام تو یہ صاحب اسمبلیاں کچھ 5 چیزیں سال جو ہے کے لیے بہتری کی منتخب طرف کرتے ہیں. چلی گئی. مثال کے طور آخر پہ ایک صاحب کیوں پہلے کر ہم کہتے اپنی تھے، حکومتوں سوال سنیے گا، کچھ چیزیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ اپنی صحیح جگہ پہ چلی جائیں گی. مثال کے طور پہ پہلے تھا جی احتجاج حق ہے ہر ایک کا، لیکن اب عدالت نے اس چیز کو ڈیفائن کر دیا کہ جی یہ سڑکوں پہ احتجاج کرنا، راہ روکنا، بلاکیج کرنا، یہ کسی طور پر بھی پرامن احتجاج نہیں ہے. تو کم از کم یہ چیز ہماری سمجھ میں آ گئی ہے کہ پرامن احتجاج یا پرتشدد احتجاج میں کیا فرق ہے. کاش شہزاد صاحب اس عدالتی احکامات پر اسی اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد ہو. ہم لاہور میں دیکھتے ہیں کہ لاہور کے مال روڈ پہ پنجاب کی ہائی کورٹ متعدد بار فیصلہ کر چکی ہے کہ مال روڈ پہ اس طرح کے مظاہرے نہیں ہوں گے، لیکن مظاہرے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات تو رٹ کی ہے. آپ نے جو اسمبلیز کی بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایوان صدر کا رول اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. اور جناب صدر لاہور تشریف لا چکے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے جب ایک کنفیوژن اور ایک نیا ایشو بنانے کی کوشش کی گئی تھی پاکستان کے سپہ سالار کی تقرری کے آئینی عمل کے حوالے سے، اس میں بھی پریزیڈنٹ صاحب کا رول پازیٹیو تھا. اور اب بھی وہ لاہور آئے ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق کل انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی ملنا ہے، پنجاب کے چیف منسٹر کو بھی ملنا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ایک صاحب اگر ان کے خلاف عدم اعتماد ہوئی ہے، وہ خود تو گھر پہ بیٹھے ہیں لیکن اپنی ہی حکومتوں کے اور اپنی ہی اسمبلیوں کے در پہ ہو گئے ہیں. تو بات یہ کہ کیا یہ اسمبلیاں توڑنے کے بعد پاکستان کے اندر آپ کی اطلاعات اور تجزیہ کیا ہے؟ پرویز الہی صاحب سے یقیناً آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، کیا پرویز الہی صاحب اسمبلی توڑنے کے لیے تیار ہیں جیسے وہ دعوے کرتے ہیں یا نہیں؟ بحرانی کیفیت بڑھے گی. دیکھیں، جہاں تک پرویز الہی صاحب کی بات ہے، میں پرویز الہی صاحب کی سیاست کو 40 سال سے جانتا ہوں. کوئی بھی سیاستدان منتخب ایوانوں کو توڑنے کے حق میں کبھی نہیں ہوتا، اور جس اسمبلی سے وہ خود طاقت لے رہا ہوگا وہ اس کے در پہ کیسے ہوگا. لیکن ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ایک طرف اسمبلی توڑنے کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف آپ آج کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں، آدھے صفحے کے اشتہارات ہیں کہ 726 کا ڈیولپمنٹ فنڈ رکھا گیا ہے، اور اراکین اسمبلی فنڈز چاہتے ہیں اپنے حلقوں میں جانے کے لیے، چونکہ انہوں نے عام انتخابات کی تیاری کرنی ہے. ایک شخص اس سارے سسٹم کے در پہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور اس حوالے سے پریزیڈنٹ صاحب کا لاہور کا وزٹ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہمیت کا حامل ہوگا. ٹھیک بالکل ٹھیک. عامر درانی صاحب، آپ سے پہلے آغاز آخری راؤنڈ کہ یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں، کیونکہ دو بڑے سینئر سیاستدان بیٹھے ہیں، یہ باقی دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ مطلب ہماری طرح کی جمہوریت ہے وہاں پہ بھی اس طرح ڈیولپمنٹ فنڈ ملتے ہیں، اور پھر جیسے بھی بات ہو رہی ہے اسمبلی اس لیے نہیں توڑ رہے پرویز الہی صاحب کے ڈیولپمنٹ فنڈز خرچ کرنے ہیں؟ نہیں، دیکھیے پوری دنیا میں اور پاکستان میں ایک بہت میجر فرق ہے. وہ یہ ہے کہ آپ چاہے جرمنی کی کنفیڈریشن اٹھا لیں یا آپ امریکہ کو اٹھا لیں، تو پاکستان میں صوبے خود مختار نہیں ہیں باوجود 18ویں ترمیم کے. پاکستان میں صوبوں میں ایک بالکل اپاہج کر دیا گیا ہے. ان کو برٹش کے زمانے سے نیمرز ایوارڈ ہوتا تھا، اور وہ ایوارڈ ہم نے پھر اس کو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ میں کر دیا، جس میں یہ صوبے بھی کوئی ٹیکس جمع کرتے ہیں تو وہ آن بہاف آف فیڈریشن کرتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ صوبے کے پاس اپنے پیسے خرچ کرنے کو نہیں ہوتے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈاؤنورڈ پلے ہے کہ جی آپ چونکہ وہاں کاؤنسلر بنے، ایم این اے بنے، ایم پی اے بنے کسی حلقے سے، تو آپ فنڈ مانگنے آتے ہیں. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا سوائے ہمارے جیسے جو کہتے ہیں، میں سمجھوں گا جونیئر ممالک میں. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی میں وجہ آپ کو جلدی سے بتا دوں، تقسیم ہوتی ہے. مثال طور پہ بھی بائیڈن آئے، ٹھیک ہے، بائیڈن نے بہت بڑا انفراسٹرکچر بل منظور کیا، لیکن وہ بل انہوں نے یہ کہہ کے منظور نہیں کیا کہ یہ میں جو میرا سینیٹر ہے الاباما میں یا میرا جو فلوریڈا میں ایم این اے ہے میں اس کو دوں گا. انہوں نے ایک پورا پیکج کیا ہے جو کہ ساری، جب پروونس یعنی ان کی سٹیٹس مثلا 10 روپے دیں گی تو فیڈریشن بھی 10 روپے ڈال کے وہ روڈ ٹھیک کرے گی. تو یہ جو تقسیم کا معاملہ ہے، یہ ایم پی اے ایم این اے فنڈ اور یہ این ایف سی ایوارڈ، اس کے اوپر بہت ہی ایک ایجوکیٹڈ ڈیبیٹ ہونے کی سخت ضرورت آ گئی ہے کہ کیا اس سے آپ سیاسی طور کے علاوہ کیا معاشی طور پہ اور سماجی طور پہ آپ برابری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. لیکن ایک سوال یہ کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں 18ویں ترمیم کی اور صوبے آپ نے کہا کہ خود مختار اس طرح نہیں جیسے ہونے چاہیے، تو جن شعبوں میں یا جن محکموں میں صوبوں کو خود مختاری دی گئی ان میں انہوں نے کون سا تیر مارا ابھی تک؟ نہیں دیکھیں، خود مختاری ایسا صوبوں کو کہیں نہیں ملی نا.
اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی جو ابھی Education میں پولیس کیا reforms نہیں لائے دیکھیے پولیس اب میں سب سے پہلے نا دیکھیں Tourism میں کیا لائے ہیں؟ سیکیورٹی ٹورزم تو ایک میرے لیے ایک ماں بڑا بالکل الگ سبجیکٹ ہے نا. شوق تو بہت ایسٹ لینے کا. نہیں ایسٹ کی بات نہیں ہے. دیکھیے سب سے جو امپورٹنٹ ایسٹ ہوتا ہے نا کسی بھی چاہے آپ یونین کاؤنسل لیول پہ دیکھیں چاہے آپ تحصیل ضلع کہیں بھی دیکھ لیں وہ ہوتا ہے آپ کا کنٹرول اور آپ کی ایبلٹی ٹو پرووائڈ سیکیورٹی اینڈ جسٹس. سیکیورٹی کون ہے؟ انٹرنل سیکیورٹی پولیس ہوتی ہے. جسٹس کون ہوتی ہے؟ اس کی جو بھی آپ کا لیول کورٹ ہوتا ہے. وہ جب خود مختار نہیں ہوں گے تو اس کے بعد سماج کے سارا نظام دھرم ہو جاتا ہے. میں تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ جو فنڈز ہیں یہ ایم این ایز ایم پی ایز کو نہیں ملتے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہمارے ذمہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے حلقوں کی ضروریات کے منصوبوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہمیں فنڈ مل جاتے ہیں اور ہم لگا دیتے ہیں. ہم وہ منصوبے آئیڈینٹیفائی کر کے گورنمنٹ کو دیتے ہیں اور گورنمنٹ اس پہ عمل درآمد کرتی ہے اور اس پہ ٹینڈرنگ ہوتی ہے. جو بھی طریقہ کار ہے اس کے مطابق عمل ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں میرے حلقے میں اگر کوئی کام ہے تو کس نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے؟ اچھا اس پہ سر بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے. اس پہ ڈیبیٹ کافی ہے کہ جو آپ کے حلقے کا کام ہے بنیادی طور پہ ذمہ داری آپ کی وہ ضلعی انتظامیہ کی ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ہے. آپ کی مدد کس سے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوکل باڈی سسٹم کو مضبوط نہیں کیا گیا. اگر مضبوط کر دیا جائے تو وہ بھی ایک اہم ترین علاقے کے نمائندے ہوتے ہیں جو اپنے اپنے حلقوں کے اپنے فنڈز کو خرچ کرنے کے منصوبوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے اہل ہوتے ہیں. اور وہ اور ایم این ایز اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبر مل کے صحیح آئیڈینٹیفائی کر سکتے. انہوں نے ہی کرنا ہے. گورنمنٹ کو کیا پتا کہ میرے حلقے میں کہاں پہ گلی کی ضرورت ہے, کہاں پہ سڑک کی ضرورت ہے, کہاں پہ فلائی اوور کی ضرورت ہے. میں نہیں بتانا ہے نا انہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ صوبے ترمیم کے بعد بہت حد تک خود مختار ہو گئے ہیں. میں اس کی بتاتا ہوں. اس وقت بھی جو پاکستان کا جو پی ایس ڈی پی ہے وہ میرا کچھ ارب روپے ہے اور پنجاب کا 1000 ارب ہے. آپ اندازہ کریں کہ کتنا فرق ہے. جو صوبے ہیں وہ فنڈ کو کرنے کے مجال بھی ہیں اور اپنے صوبائی اسمبلیوں اور ایم این اے سے وہ منصوبوں کی آئیڈینٹیفیکیشن مانگتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ٹینڈرنگ کر کے اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بہتر حل ہے تو کوئی بتا دے ہمیں, ہم اس میں بھی بات کرنے کے لیے. کوئی بہتر حل آپ کے پاس ہے؟ یہی ٹھیک ہے. دیکھیے جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ادارہ کا اپنا کام ہے اور اگر آپ اس کی ذمہ دوسرا کام لگائیں گے تو وہ دوسرا بھی احسن طریقے سے نہیں کر سکتا ہے اور اپنے کام سے بھی رہ جائے. پہلے پاکستان میں بھی یہ نہیں تھا کہ ایم این اے ایم پی ایس کو فنڈ مل جائے. یہ فنڈ والی بات ہی غلط ہے. یہ جی مجھے پتہ ہے کہ اس میں کتنا کرپشن ہوتا ہے اور کس طریقے سے پیسے. سیاستدانوں میں پہلے اتنا کرپشن نہیں تھا. یہ جو فنڈز دینا شروع بعد سیاستدانوں میں یہ کرپشن شروع ہوا اور اس کا اثر یہ پڑا کہ اصل میں پارلیمنٹری کام ہے وہ کوئی نہیں کرتا ہے. مجھے نہیں کہ اسمبلی کوئی جاتا ہے اور لائبریری میں بیٹھ ہے, ہمارے پاس لائبریری ہے, کسی نے پڑھا ہے کہ ذوالفقار نے اسمبلی میں کیا کام کیا ہے, مولانا کوثر نیزی نے کیا کام کیا ہے. مطلب ہے کہ پارلیمنٹیرین کا اپنا جو کام ہے اس کی طرف کسی پارلیمنٹیرین کا توجہ نہیں ہے. ڈیولپمنٹ کی طرف سب کا توجہ لگا ہوا ہے اور یہ کام پارلیمنٹیرین کا سوال بڑا ہے. میں اور کسی کا نام میں اس وقت نہیں لینا چاہتا لیکن ایسی بھی مثالیں ہیں, ایسی ریزرو سیٹس پہ پارلیمنٹیرین آئے جنہوں نے اپنے فنڈ اپنے علاقے کے بجائے کسی دوسرے صوبے میں لگا دیے. تو کوئی ان سے سوال پوچھے کہ آپ نے ہمارے جو پاٹا کے مینیز ہے انہوں نے سارے کے سارے فنڈ بھیج دیے. اس پہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے ایکشن لیا تھا. کچھ لوگوں سے 30 کروڑ, پی ٹی آئی کے 50 کروڑ اس میں مومند ایجنسی کا ہے کہ میں نے شامل تھا. ان سے ریکوری بھی ہو گئی کہ انہوں نے بیوروکریسی کے ساتھ مل کے 1% کا کام نہیں ہو جاتے اور سارا فنڈ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. کچھ بیوروکریٹس رکھتے ہیں, کچھ ایمینیز رکھتے ہیں. اس طرح کا کوئی انہوں نے پرسنٹیج بنایا کہ حکومت وقت اس کو ٹھیک کر سکتی. اصل بات یہ ہے کہ یہ کام پارلیمنٹیرین کا نہیں ہے. یہ پارلیمنٹیرین کا کام نہیں ہے. پارلیمنٹیرین کا کام ہے قانون سازی. اور مجھے 100% پتہ ہے کہ ایک بھی پارلیمنٹری یہ اسمبلی کی جو لائبریری اس میں جاتی نہیں ہے. ویسے آپ کو صبح سے لے کر شام تک سارے لوگ اس پہ میں لگے کہ سڑکیں بناؤ, بجلی کرو, یہ اسکیم کرو. وہ تو خیر اپنا ایک کام کا طریقہ کار ہے. لیکن آپ کو یہ سوچ سن کر کیسا لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب پہ پریشر ہے ایم پی ایس کی جانب سے کہ اسمبلی تحلیل نہ کریں کیونکہ ہم نے اپنے ترقیاتی منصوبے جو ہے وہ مکمل کرانے ہیں یا اپنے فنڈز کو ری ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے حکومت سے؟ ظاہر ان کے بھائی اس پہ پریشر اگر نہیں بھی ہوگا تو آپ مجھے یہ بتائے کہ وہ اسمبلی کو توڑ دیں گے. پی ٹی آئی نے 12 سے بھی جیت لیا تو اس کا کیا شورٹی ہے کہ آئندہ جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ پرویز الہی صاحب ہوگا؟ اچھا اس طرح محمود خان صاحب ہے,
महमूद खान साहब ने तोड़ दिया असम्बली को, तो इसका क्या गारंटी है कि आइंदा PTI इलेक्शन जीत जाएंगे तो इसका वज़ीर आला जो है वो महमूद खान साहब होगा। उन्होंने भी शर्त रखा है, महमूद खान साहब हो, यहाँ पे तो परवेज़ इलाही साहब है, महमूद खान साहब और इनके वज़रा, इनकी MPs ने ये शर्त रखा है कि जब तक पंजाब का असम्बली नहीं तोड़ेंगे तब तक हम KPK का असम्बली नहीं तोड़ेंगे। कोई भी नहीं चाहता है कि इसके असम्बली को तोड़ दे, सही। और इसका कोई गारंटी नहीं है कि PTI वो खान साहब का हुक्म भी नहीं मानेंगे, आप ये कह रहे हैं? महमूद खान साहब इमरान खान का हुक्म नहीं मानेंगे? इससे आप क्या मतलब लेते हैं कि वो कहता है कि जब तक आप पंजाब का असम्बली नहीं तोड़ेंगे तो हम KPK का असम्बली नहीं तोड़ेंगे? अच्छा खैर, वो आप क्या हफ्ते मतलब लेते वो हैं? लिबर्टी चौक पे हफ्ते वाले दिन उन्होंने कोई बड़ा ऐलान करने का इरादा रखा है। सलमान गनी साहब, लास्ट 1 मिनट है, लिबर्टी चौक पे जो उन्होंने ऐलान करना है वो क्या ऐलान है? दोबारा से कोई इसी तरह हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे या कोई वाकई फैसला भी करेंगे? वो लास्ट 1 मिनट क्विकली सर। देखिए शहजाद, वो फिर एक और ऐलान करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पंजाब के अंदर जो पंजाब असम्बली टूटने या हुकूमत टूटने के अमल से अपोजिशन परेशान नहीं है, खुद तहरीक इंसाफ परेशान है, और इनकी अपनी हुकूमतें और असम्बलियाँ अगर ख़त्म हुई तो क्या इनके पास कोई गारंटी होगी? मैं समझता हूँ कि जो भी इलेक्टेड मेंबर होता है वो कभी नहीं चाहता कि जिस नाव पर सवार हो वो नाव ही डुबो दी जाए। मैं समझता हूँ कि आज भी कंसेंसस की ज़रूरत है। पॉलिटिशियंस को बैठकर जमहूरी अमल आगे बढ़ाने की फिक्र करनी चाहिए, ना कि अपनी असम्बलियों का खात्मा करके बड़ी बहरानी कैफियत तारी की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप आमिर ज़फ़र दुरानी साहब, शेख फयाजुद्दीन साहब, अख़ुंज़ादा चटान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।